السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اسلاف کرام جانی صحابہ و تابعین اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے بے مثال ایمان و عمل، خلوص و توکل، امانت و دیانت، صداقت و شرافت، فہم و فراست کی بدولت جس منصب پر فائز ہوتے، اس کی ذمہ داریاں اس قدر خوبی سے سر انجام دیتے کہ دنیا عش عش کر اٹھتی۔ مثلاً دنیا میں بہت سے لوگ منصب قضا پر فائز ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی انسان امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا قاضی و منصف نہ بن سکا۔ آپ ہمارے دور کے تفتیشیوں کی طرح ملزموں کی چمڑیاں ادھیڑ کر ان سے اقرار نہ کرواتے تھے اور نہ ہی اپنے سامنے پیش ہونے والے مقدمات میں مدعی کے دعویٰ اور اس کے گواہوں کی گواہی اور مدعی علیہ کی قسم پر انحصار کرتے تھے، بلکہ آپ حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے دقیق فہم و فراست سے کام لیتے اور بے مثال تفتیش سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتے تھے۔ اگر ہمارے دور کے تفتیشی افسران اپنے آپ کو جہنم کے پل پر کھڑا تصور کر کے ان کے طرز تفتیش کی پیروی کرنا شروع کر دیں تو بہت سے بے گناہ انسان مذہبی متعصب اور کرپٹ منصفین کے ظالمانہ فیصلوں کی بھینٹ چڑھنے سے بچ جائیں گے۔ امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف یہ کہ مقدمات کی تفتیش کرنے کے ماہر تھے، بلکہ آپ حق کے ساتھ فیصلہ کرنے میں بھی بے نظیر شخصیت تھے۔ مندرجہ ذیل واقعات آپ کے لسانی طرز تفتیش اور بے مثال عدل و انصاف پر شاہد عدل ہیں۔ عراق کا ایک بزرگ جس نے رزق حلال کمانے کے لیے تجارت جیسا مبارک پیشہ اپنایا ہوا تھا، وہ ارد گرد کے دیہاتوں
سے مختلف اجناس خرید کر گودام بھر لیتا اور پھر ہر علاقے کی ضرورت کے مطابق اس کی منڈیوں میں اجناس سپلائی کرتا اور جائز منافع حاصل کر کے اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرتا۔ چنانچہ ایک سال اس نے حسب عادت